اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان الباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان بالتوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الطهامي الدافع جيشات الأراضي والدامغ صولات الأراضي معلن الحق بالحق بالقول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي بنتي من أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فقد كفر. صلوات بر محمد. حضرات ایک آزادار فرشیادہ بچھانے والی مومنہ کے 40ویں کی مجلس ہے اور موت و حیات سے متعلق آیات و احادیث کی تلاوت اور ان کی روشنی میں گفتگو عموماً اس ترہیم کی مجالس میں خطیبوں کا عنوان رکھتی ہے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رسول کی اس اکلوتی بیٹی کا ذکر کیا جائے کہ جس کی وحدانیت پر وحدانیت خدا کا بات اور لفظوں کو ہم امتیوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں اور ساری دنیا ہمیں فخر کے ساتھ دہشت گرد مانتی ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بدنام مذہب اسلام ہے اور سب سے خطرناک حدود ساری دنیا میں مسلمان کا مانا جاتا ہے۔ ہمارے چہروں کی داڑیاں، ہمارا اسلامی لباس کسی بھی سیکورٹی کو ہائی الرٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ خطرناک ہوں گے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ انسانیت کے لیے خطرہ مسلمان، زندگی کے لیے خطرہ مسلمان، امن کے لیے خطرہ مسلمان، سلامتی کے لیے خطرہ مسلمان، شرافت کے لیے خطرہ مسلمان، نیکی کے لیے خطرہ مسلمان، اچھائی کے لیے خطرہ مسلمان، سچائی کے لیے خطرہ مسلمان، ایمانداری کے لیے خطرہ مسلمان، توحید کے لیے خطرہ مسلمان، نبوت کے لیے خطرہ مسلمان، غدیر کے لیے خطرہ مسلمان۔ آج دنیا میں کہیں گولی چل جائے، کہیں بم بلاسٹ ہو جائے، کہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، نیوز شروع ہوتے ہی ٹی وی پر پہلا تاثر میرا آپ کا سب کا یہ ہوتا ہے کہ یہ حرکت مسلمانوں کو
دنیا میں کوئی بھی انسان کشی یا انسان کی ہم طلبی کا کوئی بھی قدم اٹھتا ہے تو پہلا تاثر ہم مسلمانوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کسی مسلمان کی حرکت کیوں ہے ایسا؟ میری سوچ عام بزرگ مسلمانوں سے الگ ہے کیونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں۔ چھوٹا آدمی چھوٹی سطح سے سوچتا ہے۔ چھوٹی سطح وہاں ہے جہاں کہ اسلام شروع ہو رہا ہے۔ چھوٹا آدمی میں لا الہ الا اللہ سے اسلام کو دیکھنا شروع کرتا ہوں۔ جس نے جن لفظوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا وہ قرآن کہلائے، جن لفظوں کو اپنی طرف منسوب کیا وہ حدیث کہلائے، جس نے جو طریقہ اختیار کر لیا وہی نماز بنا، جس نے جو دستور اختیار کر لیا وہی روزہ بنا، جس نے جو عمل اختیار کر لیا وہی زکوٰۃ بنا، جس کی سیرت شریعت بن گئی، جس کا کردار دین بن گیا، جس کے اعمال اسلام بن گئے، جس کا یقین ایمان بن گیا، جس کا مزاج تقویٰ بن گیا، جس کا کردار دین محمدی کہلایا۔ میں چھوٹا آدمی چھوٹی سوچ، میں صرف رسول کو دیکھوں گا اور کسی کو نہیں دیکھوں گا، اور جس کو دیکھوں گا رسول کی نگاہوں سے دیکھوں گا۔ جس کو رسول پسند کریں گے، جس کو رسول چاہیں گے میں اسے چاہوں گا، جس کو رسول ہٹائیں گے اللہ کو ایک کسی مولوی کے کہنے سے نہیں ماننا ہے۔ اللہ میرے باپ دادا کا اللہ نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کا اللہ۔ میں نے رسول کے کہنے سے اللہ کو مانا۔ رسول نے کہا صبح کی 2 رکعت، میں نے مان لیا۔ رسول نے کہا ظہر کی 4 رکعت، میں نے مان لی۔ رسول نے کہا عصر کی 4 رکعت، میں نے مان لی۔ رسول نے کہا مغرب کی 3 رکعت، میں نے مان لی۔ رسول نے کہا عشاء کی 4 رکعت، میں نے مان لی۔ رسول نے کہا رمضان کے 30 روزے، میں نے نہ 29 مانے نہ 28 مانے نہ 32 مانے۔ رسول نے جس طریقے کو حج بتایا طواف النساء سمیت پہلے 9 بیویوں کے شوہر کے کہنے پہ چلوں گا، 9 بیویوں کے شوہر کے کہنے پہ چلوں گا، اس کے کہنے پہ نہیں چلوں گا کہ اس طرح سی بات میں خفا ہو کے طلاق طلاق طلاق۔ اگرچہ مجلس اپنی وقت سے کافی دیر میں شروع ہوئی ہے لیکن میں اپنی اوقات کے اندر ختم کر دوں گا۔ اگر آپ کسی توجہ سے سنتے رہے تو مجلس 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ نے میری باتوں کے اوپر توجہ نہ فرمائی تو معاف کیجیے گا 60 منٹ لگ جائے گا۔ اب جی چاہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہو تو ایک سلوات بآواز میں دیکھیے آج ایک چھوٹے سے مسلمان کی صرف مسلمان میں کسی بحث میں نہیں کہوں گا، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں رسول کو مانوں اور جو رسول کہے وہ مانوں، جس کو رسول مانے اس کو مانوں، جس کو رسول نہ مانے اس کو نہ مانے، جس کو رسول محبت کے الفاظ سے یاد کرے اس سے محبت کروں، جس پر رسول لعنت کرے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ زندگی میں محفوظ رہتا ہوں یا غیر محفوظ۔
تو زندگی میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ اگر رسول تک، رسول سے آگے بڑھوں گا تو تلواریں چمک رہی ہوں گی، نیزے لچک رہے ہوں گے، کمانیں کڑک رہی ہوں گی، لشکر دوڑ رہے ہوں گے، ملک فتح ہو رہے ہوں گے، سر کٹ رہے ہوں گے، گردنیں اتاری جا رہی ہوں گی، بچے یتیم ہو رہے ہوں گے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں گی، دنیا کہے گی اسلام تلوار کا مذہب ہے۔ اسلام کو مغلوں سے، تغلقوں سے، لودھیوں سے، بابروں سے، اورنگزیبوں سے، جہانگیروں سے بدنام نہ کیجیے۔ محمد ابن عبداللہ کے اسلام کو اپنانا ہے تو وہاں تلوار کی گنجائش نہیں ہے، کردار کی اہمیت ہے۔ اگر کردار ہے تو ضرورت پڑنے پر تلوار آسمان سے آ سکتی ہے۔ اسلام محمد میں تلوار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے رسول نے کہتے ہیں لوگ کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی ہوں گی، ہمیں بتائیے، ہم تو پیدائشی خبر پوچھے، ہمیں خبر نہیں سے دور ہوتے ہیں تو نشان بنا لیتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ ہم تو بدعتی لوگ ہیں نا، خرافاتی جہنم۔ رسول کی اور بیٹیوں کی تفصیل بتائیے، ہم ایک بیٹی پر ہوتے بھی ہیں، اس کی ولادت کی خوشی بھی مناتے ہیں، تو اور بیٹیاں کیوں محروم رہتے ہیں؟ چھوڑیے، خیر ایک الگ موضوع ہے، اور اس پر اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جہالت ان کی اس عذاب آگہی تو ان کو محفوظ رکھتی ہے جس عذاب آگہی میں ابن تیمیہ کا جھیوٹ چھپا ہوتا ہے۔ میں مجلس کو مجلس کی طرح پڑھتا ہوں، بخرات نہیں ہے، اور سننے والے میری طرح اکثریت جاہل ہے، لہذا میں جاہلوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ جو مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے وہ پڑھے لکھوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو بخراتوں سے بخراتیاں سنیے تو بھائی جاہلوں میں جاہل سے بڑھ جاتے۔ تو جہالت کی بات یہ ہے کہ اسلام ذات محمد کا نام ہے، بس انہیں سے وابستہ ہو جاؤ، ان کو چاہو، ان کے مذہب کو چاہو، ان کے مزاج کو چاہو، ان کی طبیعت کو چاہو، ان کی سیرت کو چاہو، ان کے کردار کو چاہو، ان کے اعمال کو چاہو، ان کے افعال کو چاہو، ان کی خوبیوں کو چاہو، ان کی اچھائیوں کو چاہو، ان کی مسکراہٹوں کو چاہو، ان کی رحمتوں کو چاہو، ان کی برکتوں کو چاہو، ان کی اولادوں کو چاہو، ان کے بچوں کو چاہو، ان کے نوازوں کو چاہو، ان کے داماد کو چاہو، جس کا انہیں چاہے اسے چاہتے رہو۔ یہ ایک بات آپ کو بتا دیں، اگر باوضو رہنے کی عادت ہو جائے تو پھر بے وضو چین نہیں آئے گا۔ اگر محبت کی عادت ہو جائے تو نہ سنیے گا، اگر محبت کی عادت ہو جائے تو ظلم سے نفرت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو رسول کا سچا چاہنے والا نہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، نہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کی تعویل کر سکتا ہے، نہ ظالم سے اتحاد کر سکتا ہے۔ میں یہاں تک کہ بہت سوچ سمجھ کے آیا ہوں، میرا میسج نوجوان نسل کے لیے، دو چیزوں پر فخر کیجیے آپ، دو چیزوں پر فخر کیجیے، اور ان دو چیزوں پر جگہ ثابت کیجیے۔ ایک یہ کہ آپ شیعہ ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستانی ہیں اور شیعہ ہیں۔ اگر آتنکوادی گتیویدھیوں کے چکر میں جیل جانے سے بچنا ہے تو اپنے کو شیعہ بناؤ۔ بات کہہ رہا ہوں، فائدے کی کہہ رہا ہوں، اور ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے کا فخر یہ ہے کہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں آزادی کی وہ سہولتیں و آزادیاں نہیں ہیں جو ہمیں ہندوستان میں دوسرا آپ کو میسج کر رہا ہوں نوجوانوں، سنیے جو کہہ
یہ ملک ہندوؤں کا تھا، ہندوؤں کا ہے، ہندوؤں کا رہے گا۔ آپ اتحاد بین المسلمین کا جبہہ ڈھل کے ٹوٹ چکا، سعودی عرب نہیں ہونے دے گا اتحاد بین المسلمین۔ کیا کہنے، خوشامد کرنے سے کوئی بہتر نہیں، آپ ہندوؤں سے اتحاد پیدا کیجیے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا اور کہنے۔ وہ اگر آپ کو اپنے سے 2 قدم پیچھے چلائیں تو آپ 4 قدم بہت پیچھے چلائیں۔ یہ سب بیوقوفی کی باتیں نہ کیجیے۔ بابری مسجد بابر شیعہ میں کی باتیں نہ کیجیے۔ ابھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں بھئی، ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، ودیادین کوش کے پیسے سے اگر محسن رضا یا مختار آباد نقوی صاحب کوئی مندر بنوا دیں کیا بات ہے، تو وہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مضبوط کرنے کے لیے، منتری منڈل میں بنے رہنے کے لیے یہ کام ہونے کا دیا۔ شیعہ پہلے امام باڑہ بناتا ہے، اگر شیعہ تو بابر کا امام باڑہ کام ہے، یا میر عبد الباقی اگر شیعہ تھے تو درباری ضرورت کے تحت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد بنا دی تھی۔ تو آپ پر نماز واجب کی گئی ہے، کسی خاص مسجد میں تو واجب کی گئی ہے، نماز پڑھیے۔ اور ہم بے تکی باتوں میں جو ہمارے آپ کے امکان میں نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ، ہمارے آپ کے امکان میں اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آئیے دیکھیں کہ اسلام میں ظلم آیا ہے۔ ظلم کو آج سے 35-40 سال قبل انگریزی جرنلزم نے ٹیررزم کی اصطلاح دی، اس کو اردو میں دہشت گردی اور ہندی میں آتنکواد کہا جاتا ہے تو یہ ظلم۔ تو اب یہ ظلم شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو ہم نے غور سے رسول کو دیکھنا شروع۔ دیکھیں ابھی اسی خاندان میں 2 حادثے میں 13 دن کے اندر صاحب کی فیملیاں کا انتقال ہوا، خدا جنت میں اور نجات دے اور جنت کے درجات میں بھی عطا کرے۔ اس کے بعد اسے بڑے بیٹے رہتے تھے انتقال ہو گیا۔ تو ہر انسان میں شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کو موقع ملا کہ چلو جنازہ وہ تو ہو رہا ہے باہر بیٹھے رہو، نماز جنازہ ہو رہی ہے شریک ہو جاؤ، کفن پہنایا جا رہا ہے بیٹھے کچھ عورتیں اور ان کو کفن دینے لگتے ہیں، تعامل کرنے لگتے ہیں۔ جنازہ جا رہا ہے، جنازے کے ساتھ چلو، دفین تک کے موجود رہو۔ یہ انسانی شرافت ہے۔ اگر کوئی شکوہ یا رنجش پہ مگر نہیں، اس وقت کا موقع نہیں، یہ غم کا موقع، غلط تو نہیں، یہ دستور ہے دنیا کا نہیں۔ اب میں نے مدینے میں دیکھنا شروع کیا رسول کی زندگی کو۔ اب مجھے وہ بڑھیا یاد آئی جو سیرت النبی کے جلسوں میں اچھالی جاتی ہے۔ مگر مجھے آج تک یہ واقعہ بھی میرے حد سے آج تک نہ اترا۔ وہ چاہنے والے رسول کے کہتے تھے کہ بڑھیا روز بدتمیزی کرتی تھی اور اس کے بعد اس کو زندہ چھوڑ دیا، مٹانا اتارا تھا۔ پیچھے پیچھے جا رہے، کیا بتائیں کیسے لوگ تھے، رسول کے سر پر پورا پھینکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑھیا سے لڑنے کی تو ہمت تھی، مگر ہم سے کیا لڑتے۔ کہ پرانی چیز تھی، بڑھیا تھی، ان کی ماں کی جوانی کے قصے جانتی تھی۔ کچھ کہہ گیا، کچھ کہہ گیا، میں بے ساختہ بولتا ہوں اور مجھے آپ نے
اسی انداز سے پہچانا جانتا ہے. مجھے اپنی اسی انداز سے مجھے ساری دنیا میں برا کہا جاتا ہے. اور یہ کہ ٹھیک ہے 70 برس کا ہو گیا ہوں, اس رسول کا امتی ہوں جو ذرا سے بخار میں التحام کر دیتا تھا. ارے التحام کر لو یار, میرا رسول ذرا سے بخار میں التحام کر سکتا ہے. 63 سال کی عمر میں تو اس کا امتی 70 برس کی عمر میں التحام کرتا ہوں. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, میں اسی کو کہہ رہا ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں, میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں جس کو بولا. میں نے شیطان کو کچھ کہا, میں نے فرعون کو کچھ کہا, میں نے نمرود کو کچھ کہا. اب آپ دیکھیے رسول اس دنیا سے گزر گئے. اس وقت کا مدینہ, آج جو مسجد النبی ہے اس کا ایریا زیادہ بڑا ہے اس وقت شہر مدینہ سے. اس وقت جو شہر ہوتے تھے آبادی دنیا کی کم تھی, وہ آج کل کے دیہاتوں سے لگ بھگ برابر ہوتے تھے. کہ وہاں کوئی نامور شخصیت دنیا سے گزر جائے سب کو معلوم. رسول کا انتقال ہوا, غسل دینے والا غسل دے رہا ہے, کفن پہنانے والا کفن پہنا رہا ہے, نماز جنازہ پڑھانے والا نماز جنازہ. پورے مدینہ میں اس کے علاوہ کل 10 لوگ اور تھے جن کے پاس اتنا وقت تھا کہ جہنم سے جنت, دوزخ سے خلد, شراب سے آب کوثر, نجاست سے طہارت, ہذیان سے قرآن کی طرف لے جانے والے رسول کے میت پر شریک ہونے والوں کی تعداد صرف 11. اس کا مطلب یہ اس وقت مدینے میں رسول کا احسان ماننے والے صرف 11 لوگ. صرف 11 ہی لوگ تھے جو احسان ماننے. یوں تو مدینہ رسول کا مدینہ تھا. کیا کہنے علی سمیل عزیز و رشتہ داروں کے بعد 11 لوگ. ایک بات بتائیے, کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی چیخ چیخ کر ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیوار ہو رہی ہے. کیا کہنا ہے کئی بیویاں ہو تو بہت ہنگامہ ہوتا ہے. اگر بڑی بیگم روتی ہے, مہندی بیگم ہو رہی ہے, مسندی بیگم ہو رہی ہے, چھوٹی بیگم تو بہت ہی آفت کی ہے. بڑی جوانی سے میرے بچوں حفاظت کرنا ہے تم نے, تمہارا عقیدہ تم کو بتانا. رسول کے مرنے پر بیویوں کے رونے کا ذکر نہیں ہے, فاطمہ کے رونے کا ذکر ہے. بیٹی روئی ہے, بیٹی روئی ہو, اتنا روئی. اہل مدینہ نے کہا کیا دل کو بول جلا. غور کیجیے گا, مرمت کی کوئی بات نہیں, سچائی ہے. پھر یہ بات تو لڑائی جھگڑے میں پڑی ہوئی تھی. لوگ دیکھیے, اور ہم ہاں لڑائی جھگڑے جاتا رکھتے ہیں. اونٹ جھگڑے کی علامت بن گیا ہے. چھوڑیے, میں نے ایک بات تھی جملہ متنازع کر دی. اب رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے رونے پہ اعتراض کسے تھا؟ یہودیوں نہیں, عیسائیوں نہیں, بدھسٹوں کو نہیں, ہندوؤں کو نہیں, مسلمانوں کو نہیں, کیمسٹوں کو نہیں, مجوسیوں کو نہیں. اعتراض نہیں کو تھا. رونے پر اعتراض کرنے والے کی ایک پہچان یہ بھی کہ مسلمان ہو. اب اس کے بعد سنیے, رسول کی بیٹی
اپنا حق مانگا، اپنا حق مانگا. دیکھیں کبھی کبھی یہ یاد رکھیے گا، حق اس لیے نہیں مانگا جاتا کہ کسی سے مانگنا مقصد ہو. کبھی کبھی اپنا حق اس لیے مانگا جاتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ کیا کس کا حق ہے اور کس نے چھینا. اس لیے نہیں کہا کیونکہ ان کا تو مینیو ہی دوسرا تھا. ان کا تو مزاج جو کی روٹیوں کو دھوپ میں سکھا کے نمک کے ساتھ کھانا، اور ان کے غلاموں اور کنیزوں کے اقتدار کی حالت یہ تھی کہ چاہتے تو جنت سے کھانے منگا لیتے. ان کو اقتصادی ضرورت نہیں تھی. بنیادی طور پر وہ یہ اعلان کرنا چاہتی تھی کہ ایک بات تو یہ نہ کہنا کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چہار دیواری میں قید کیا. طالبان نے عورت کو گھر کی چہار دیواری میں قید کیا. اسلام نے نہیں. اسلام نے عورت کو غیرت کی چہار دیواری میں قید کیا. اپنا حق مانگ سکتی ہے اور غاصب کا منہ پکڑ سکتی ہے کہ تو غاصب ہے، اور گواہی میں شوہر جائے گا. علی سے نہیں کہا کہ آپ شوہر جا کے ہاتھ مانگ لیں، ورنہ کہا جاتا کہ علی تلوار لے کے گئے تھے دھمکی دینے. خطبہ فتح پڑھیے، سیدہ کے لفظوں کی کاٹ دیں، غاصبوں کی آبا و اجداد کی خبروں سے ہڈیاں اکھاڑ کے اچھال دی. یہ غور کیجئے، سنیے، سمجھیے. حق کا مطالبہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت ہے خدا نہ خاصہ، بلکہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تم جو ہو وہ نہیں ہو جو ہم ہیں. ہم ویسے نہیں ہیں جیسے تم ہو، کیونکہ تم ہو گئے ہو تو ہم پیدائشی طور پر اپنے اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے. تو تم کیا، تمہاری اوقات ہماری دھوکروں پر ہے. ہمارا پوتا اپنے ہاتھ کے دھومن کو سر و جواہر میں بدل سکتا ہے. ہم تک کے محتاج نہیں ہیں. ہم تمہارے غاصب ہونے کا اعلان کرتے آئے تو گواہ مانگے جانے لگے. بات سنیے، گواہ اس سے مانگے جاتے ہیں جس کی بات پر یقین نہ ہو، جس کے باپ کے کہنے سے سب کچھ مانا. اس کے باپ نے تو کہا تھا کہ یہ میرا جز ہے. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. یہی تو میں کہتا ہوں، کہا رسول نے، سنا سب نے، مانا ہم نے. ہم نے مانا تو نہ دنیا میں شرمندہ ہے نہ آخرت میں شرمندہ. اب جزو رسول فرمانی کا گواہ علی سے کہا گواہی دیجیے. یہ وہ گواہ ہے جس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی. دعوت تو تشکیل علی کی گواہی ہوگی کہ ایک گواہ کو کافی نہیں تو کیا دو گواہی اور لو. حسن حسین نے گواہی دی، کیا ایک گواہ اور چاہیے؟ کہ یہ فضا موجود ہے قریب سے. چاروں گواہیاں بجھا کیوں؟ بولو. آپس میں چپکے چپکے باتیں نہیں کہنے لگے کہ گواہی کافی نہیں ہے. گواہی کافی ہوتی تو پھر تب تو کافی نہیں. کب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی ماں کے ہاتھ میں قبول نہیں ہے. وہ کہلوانی یا سیدہ لے کے کافر ہو. گود میں ایک بچہ چند دن کا ماں کو گھیرے ہوئے علماء تورات کہہ رہے ہیں
وسلم من کانا فی المہد صبیہ، تو کہنے لگے ہم اس سے کیا پوچھیں، کیسے بات کریں، جو ابھی بچہ ہے، گود میں ہے، گہوارے کی نہیں۔ قالا عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہودی مان گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اولاد کے حق کی گواہی ماں کے حق میں یہودی تک مانتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کا ذکر اسی لیے کیا تھا کہ تم تراویح کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور کنی سے گواہی آزاد کے حق میں قابل قبول نہیں۔ جناب سیدھا نے کہا کہ سنو، تمہیں لکھ کے دینا پڑے گا، لکھ کے دو، فدیہ میرا حق ہے، میرے حق کو تسلیم کرو، اس کے بعد میں اپنے بچوں کا صدقہ دے دوں۔ شوہر نے صدقے میں ملک سلیمان دے دیا، مگر انکار نہ کرو کہ ملکیت کس کی ہے، وراثت کس کی ہے۔ کسی نہ کسی طرح کچھ سطریں لکھنی، اب باہر نکلی جناب سیدھا مولا کائنات کے ساتھ کوئی صاحب راستے میں مل گئے، تحریر لے کے انہیں پھاڑ کے پھینک دی، پھر سب مسجد میں آئے، کیا ہوا ہم کہا انہوں نے تحریر پھاڑ کے پھینک دی، پھر لکھو، کہنے نہیں اب تو جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ کہا تو کہتے کیوں نہیں؟ تو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ایک بڈھے نے کہا کہ جو لکھتا ہوں وہ پڑھتا نہیں ہوں، جو کہتا ہوں وہ لکھتا نہیں۔ وہ کام ابو بکر سے شروع ہوا، نقم صاحب پا کے ختم ہوا۔ پھر ہم نے نہیں کہا، جب ابو بکر نے ہم نے لکھتے جو لکھیں گے وہ پڑھیں گے، نہیں جو پڑھیں گے وہ لکھیں گے۔ کیا میں تو خلافت علی کے ماننے والے نہیں، یہ خلافت ابو بکر کے ماننے والے، سنت ابو بکر نہیں۔ میں تو اپنے مجھے اسی بات کا فخر ہے کہ میں اس لیے وارث ہوں کہ میں ان عقائد کا وارث ہوں کہ میں یہ آبا ہوتا میں صرف ولدیت کو وراثت نہیں مانتا ہوں، میں اپنی اس کیفیت 50 سال ہو گئے، 51واں سال شروع ہو رہا ہے میرے والد کو انتقال، لیکن میں اپنے آبا و اجداد کے روح سے مطمئن ہوں کہ میں نے ان عقائد کی پاسداری کی اور مکمل طریقے سے کھلے عام، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد غلط تھے تو میں صحیح ہو کے کیا کروں گا، اور اگر وہ صحیح تھے تو میں غلط ہو کے کیا کروں گا۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ جملہ مقررہ بیچ میں آ گیا۔ اب سنیے، حق مان کے چلیے آئیے، گھر میں سنیے، اب دروازے پر آگ لگائی گئی، جلتا دروازہ گرایا گیا، 3 بچیاں ٹوٹی، بطن اقدس میں جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ یہ کارنامہ کس کے ہاتھوں سے ہوا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ابن مجم کون تھا؟ یہودی تھا کہ عیسائی تھا کہ بدھسٹ تھا کہ عبدالرحمن ابن مجم مرادی مسلمان تھا۔ دوسرا آتنکواد، نمازی کو سجدے کی حالت میں قتل کرنا، میں تو صرف رسول کو دیکھ چھوٹا سا۔ تیسرا آتنکواد، غدیر میں پورا قصہ سننے کے بعد انکار کرنا۔ چوتھا آتنکواد کہ
امام حسن کو کہتے ہیں نا، پانچواں آتنکواد کربلا کے میدان میں شیعہ علی کو شیعہ عثمان نے گھیر کے قتل کر دیا۔ اب آئیے ذرا تاریخ کے زاویہ پر غور کیجیے۔ اسلام 3 گھروں اور 2 میدانوں کا مطلب ہے۔ 3 گھر اور 2 میدانوں کا مطلب ہے۔ ایک گھر کعبہ ہے جہاں علی پیدا ہوئے، دوسرا گھر ابو طالب کا ہے جہاں نبی پیدا ہوئے، تیسرا گھر زہرا کا ہے جہاں تقریر نازل ہوئی۔ 3 گھر 2 میدان، غدیر کے میدان میں مکمل ہوا، کربلا کے میدان میں محفوظ ہوا۔ مکمل ہوا ہے 3 غدیر کے میدان میں، محفوظ ہوا ہے کربلا کے میدان میں۔ ہر جگہ کو مرکزی شخصیتیں کی نظر ہے۔ زہرا کا باپ، زہرا کے شوہر، زہرا کے بیٹے۔ اگر جناب سیدہ کو پیچھے ہٹا لی تو نبوت تو رہ جائے گی، کوئی ایسی چادر نہ ملے گی جو نبوت کی کمزوریوں کو دور کر سکے۔ اگر زہرا کو ہٹا لیجئے جو ہے نسل علی ہوگی، محمد حنفیہ ہوں گے، ایسے بیٹے نہیں ہوں گے جنہیں نبی اپنا بیٹا بنائے۔ ابھی ہمیں ایک دوست سے پوچھتا تھا، وہ ظاہر ہے کہ جو حالات ہے جو ملک میں وہ جنہوں نے 2 نمبر میں کمایا ہے وہ 2 نمبر کی باتیں بھی کرنے لگی ہیں۔ تو ایک سلام پڑھئیے گا۔ اور وہ اس میں مراری بابو کا ایک جلسہ تھا، میں چلے گئے جاتے ہیں، لیکن کسی کے مذہبی کام چھٹی ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنے مذہبی کام کو بھولا کے دوسرے کے مذہبی کام یہ غلط ہے۔ 2 معصوموں کی تاریخ شہادت اور وہاں ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کوئی تقریر کرتی ہے وہ اچھا ہی کہنا تھا۔ تو دوست ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بڑیوں کے اچھے تعلقات ہیں، میں نے براہ راست ان سے گفتگو بھی اس موضوع کو ہوئی ہے۔ تو انہوں نے گھر کا آ گیا، گھر پر سو گئے۔ ظاہر ہے کہ بہت محنت کی ہم نے اور ساری دنیا سے ایجوکیشن کے نام پر پیسہ جمع کیا، اپنے محفوظ کرنے کے لیے کہنے لگے کہ میں رام اور حسین کو برابر سمجھتا ہوں۔ تو ایک تو پریس ریلیز تھا میرا کہ شیعہ مذہب میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے تقیہ یا توریہ حرام، تو ایک مسئلہ تھا جو بنی عام یعنی جنتا کو سمجھا، لیکن میں نے ایک بات کہی اور وہ بات میں اس وقت دوہرا رہا ہوں کہ ہم رام کا احترام کریں گے، کرتے ہیں، لیکن اگر ہم امام حسین کے برابر رام کو سمجھنے لگے تو ہم شیعہ نہیں دیتے۔ شیعہ ہندو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہم شیعوں سے یہ نہیں کریں کہ ہندو ہو جاؤ، اور نہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کریں گے، یعنی ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نہ یہ سسٹم نہ وہ، ہم معتدل ہیں، اسی لیے ہندوستان میں محفوظ ہیں۔ ہم معتدل ہیں، نارمل ہیں، اسی لیے ہندوستان میں محفوظ ہیں۔ ہم شہید ثالث اور ایسی شخصیتوں کے صدقے میں اگر بادشاہوں کے وارث ہوتے تو اب تک کے مار دیے گا۔ اور زیادہ ہوتے مسلم نہ کرو، ایک ہندو بنیا مسلمان ہو گیا تھا، اسی نے پاکستان بنایا تھا، اس کو اپنے گھر واپسی کی بات کرو کہ نہ ہم سے کیا لینا دے، وہ تمہارا ہی آدمی تھا، مسلمان ہو گیا ڈر کے بنیا تھا، اور جینا تھا اس کا خاندانی نام، پھر اس کو بعد میں
بڑی ہے لگا کے جناح بنا دیا جناح پر کو کہتی ہے یہ میں پر کے لگی انگریزی گجراتی کہلاؤ کی جانتا نہیں تھا اردو ہندوؤں کی زبان ہے فارسی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کائستوں نے اور کشمیری برہمنوں نے اردو ہی جانتی پاکستانیوں نے سرکاری زبان بنا لی لیجیے وہ دشمن کی زبان ہوگی آپ بھی ہاں جب یہ گاؤں رکشکوں کا پاگل پن ہے میں سوچے سمجھے ہر ایک کو جب تک تو بات یہاں تک کیا آئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رام حسین بابا ارے حسین کے بابا تو محمد زینب نہیں ہے جب کہلی کے بیٹی شیعہ ہیں علی کے بیٹے ہیں علی کے محافظ عقائد علی نہیں ہیں عقائد علی کے محافظ حسن ہے حسین ہے ایک باپ کے بیٹے برابر نہیں ہوتے تو غیر کیا برابر ہوتا کیا آپ کہہ سکتے ہیں دونوں علی کے بیٹے وہ حنفیہ کیوں کہتا ہے ابن علی ہے لیکن ابن علی سے لوگ حسین کو کی طرف سے جاتا ہے تو وہ ابن حنفیہ کہلاتے ہیں یعنی ماں کے نام سے اس لیے یاد کیے جا رہے ہیں کہ باپ کا والد نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے قرآن کو بچا دیں یہ سیدہ کا دودھواں یہ چار ہستیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دو بھائی دو بہن حسن حسین اور زینب و کلثوم علی کی ساری اولادیں ان کے برابر ہیں اسی لیے تو حضرت عباس کو جناب ام المؤمنین نے یہ سکھایا تھا کہ ان کو آقا کہنا بھائی نہ کہنا تو دوستو میں نے آپ کا بہت وقت لیا لیکن کچھ لوگ جناب سیدہ کی سلسلے کی تاریخ مانتے ہیں جو گزر گئی تیسری عبادت آخر آپ صحیح تاریخ ہے اور اس لیے بھی صحیح ہے کہ وصیت تھی کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے تو تیسری کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہو کے غائب ہو سکتا بس ہو گئی مجلس میں نے آپ سے 1 گھنٹہ کہا تھا لیکن میں مسائل پڑھوں گا میں تھکن محسوس کر رہا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دھیان دے کے توجہ کے ساتھ سنا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ صابر صاحب کی صحت کے لیے دعا کیجیے میں چاہوں روایات میں جو صحت اور دنیا میں جہاں جہاں آزادار ہیں سب صحت یاب رہیں سب محفوظ رہیں جوار محفوظ رہیں بزرگوں کے سائے سروں پر خان رہیں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں اور جن کے حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ حسین کے صدقے میں جناب امین کی اولاد کے صدقے میں ان کو بھی اللہ ثابت کرتے کہ وہ اللہ اور مولا کے علاوہ کسی سے مانگنے کے بجائے عطا کرنے کے قابل اب ذرا غور کیجیے رسول کی بیٹی کا جنازہ ذہن میں رکھا ہے انتظار یہ ہو رہا ہے کہ رات گہری ہو جائے تو جنازہ لیجیے ایک چھوٹے سے کار میں چھوٹا سا دیا روشن آسمان کی طرف دیکھ کے جناب امین کہتے ہیں بچوں بابا سے آخری ملاقات کر لوں تو میت رہ جائے امام حسن نے جا کے منہ منت کیا اللہ خدا جناب زینب جا کے پڑھ گئی اماں اب کس کے سہارے جیئیں گے جناب ابن کلثوم نے پاؤں پکڑ لیے کہ اماں آپ چلی جائیے گا تو ہم کس کی گودی میں آرام کریں گے آئے کائنات نے دیکھا کہ ایک گوشے میں سہن کے حسین سر جھکائے کھڑے آنکھوں میں آنسو چہرے پر غم ہے کیا میرے لال وہاں سے مل لوں آخری دیدار کر لوں تمہاری ملاقات ہو جائے
گرم چہرہ رکھیں اور تمہاری ماں کے جنازے کو لے جائیں. آقا حسین نے پاپا ملنا تو چاہتا ہوں مگر اس طرح نہیں جیسے بھیا ملی, اس طرح نہیں جیسے زینب ملی, اس طرح نہیں جیسے ام کلثوم ملی. پھر سیدہ کے جنازے کی طرف دیکھ کہا اماں آپ نے عادت ڈال دی ہے جب آپ بلاتی ہیں تو آتا ہوں. اماں بلا لیجیے تو آ جاؤں گا, پڑھنا چاہیے خدا میں بندے کفن کھلے فوٹو کو جو بھی سوئی کفن کے ہاتھ تب اتار لے. ارے حسین آ جاؤ میرے بچے آؤ. مامو رکھ دیا, ماں بیٹے میں باتیں ہوتی رہی, سب روتے رہے. کبھی سیدہ بول رہی ہے حسین تو نہیں, کبھی حسین بولے سیدہ تو نہیں. ایک مرتبہ جبرائیل روتے ہوئے آئے, یا علی خدا نے سلام کہا ہے اور کہا ہے حسین کو ہٹا لیجیے سیدہ کے جلا دیں. تو فرشتے تسبیح کر رہے تھے, تسبیح چھوڑ کے رو رہے ہیں. جو سجدے میں تھے وہ سجدہ چھوڑ کے رو رہے ہیں, جو رکوع میں تھے وہ رکوع چھوڑ کے. تو اس طرح اگر حسین اور سیدہ کی لاش کے پاس میں تو قیامت آ جائے گی. علی آگے بڑھے, آہستہ سے سر پر ہاتھ پھیرا, آؤ حسین میری گود میں آ جاؤ. کہ بابا ہٹ رہے, بس آخری بات کرنا خود ہی ہٹ رہے. اماں آپ نے بلایا, اب آپ کی لاش پا گئے. اماں آپ کا حکم ہم نے مان لیا, ایک وعدہ کر لیجیے جب ہم بلائے تو ہماری لاش پا جائے. ضرور آؤں گے میرے بچے, ضرور آؤں گے. سیدہ کا جنازہ نکلا, سیدہ فاطمہ یہ قصہ تیسری جماعت الاخر سن 11 ہجری, پورے 50 برس کے بعد 10 محرم سن 61 ہجری. اصل گواہ کربلا کا میدان, ایک جسم 1900 سال, 3 نئے سے پرچیاں پرچے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, تینوں وجہ سے نکالنے شروع کیا, نیزوں کو نکالا. جو انجینئر سے کہا جھک جا, میں تیرے پشتے اتر جاؤں اور ماما تیری پشت پر چھوڑا جا رہا ہوں. جب میں تیرے پشت سے نیچے آ جاؤں تو جا کے ہے مقام میں بتا دینا کہ اب حسین نہیں رہے. ایک مرتبہ کہتے تو جنا آخری زمن گھٹنوں پر کے زور سے گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا, آواز دی اماں اماں آپ نے بلایا تھا, ہم آپ کی لائف پائیں گے, ہم نے وعدہ لیا تھا کہ آپ ہماری لائف پائیں گے. اماں وقت آ گیا, آ جائیں گے. نصیحت سے آواز آئی, میرے بچے یہ ماں یہاں بیٹھی ہے, تیرا سر میری موت پہ کٹے گا, میں تیرا خون اپنے چہرے پر اپنے بالوں پر آ جا میرے حسین, آ جا میرے جان, آ جا. حضرات ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اللہ پڑھ کے محمد حیدری بیگم صاحب انتقال مری زوجہ صاحب حسین صاحب کے لیے عیسیٰ